بہت سارے ایسے ایشوز جس میں ہم غلط جگہ پہ انٹر ہوتے ہیں، وہ مثلاً بال گر رہے ہیں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے بال کیوں گر رہے ہیں، آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ ویک کیوں ہو گئے، آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے، آپ کو سو کے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، آپ کو باڈی کا ٹمپریچر لگتا ہے زیادہ ہو گیا ہے، آپ کو بیماری بخار کی فیلنگ آ رہی ہے، تو تھائرائڈ پر میری یہ مکمل ویڈیو دیکھیں. مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. تھائرائڈ ریلیٹڈ ڈسآرڈرز بنیادی طور پہ دو میں ڈیوائڈڈ ہیں، ہائپوتھائرائڈزم اور ہائپر تھائرائڈزم. یہ تو آپ کی اگر جو ان کی رینج ہوتی ہے وہ 0.9 سے شروع ہوتی ہے اور 4.1 4.2 تک جاتی ہے. اگر آپ کا تھائرائڈ اوپر کی طرف ریڈنگ آئی ہے 8 11 15 20 اس طرح، تو آپ کو ہائپوتھائرائڈزم ہے. اور اگر آپ کا تھائرائڈ جو 0.9 والا جو نیچے کی سائڈ ہے، اگر وہ بالکل دوسری طرف چلا گیا، یعنی 0.9 سے وہ 0.001 0.02 اس طرح کی ریڈنگ آ رہی، تو آپ کو ہائپر تھائرائڈزم ہے. کیونکہ یہ تھائرائڈ جو ہے، یہ جو میجربلٹی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون. تو اف باڈی از ناٹ پروڈیوسنگ، وہ اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے اوپر چلا جائے گا کیونکہ تھائرائڈ پروڈیوس نہیں ہو رہا، اور اگر وہ زیادہ پروڈیوس ہو رہا ہے تو وہ نیچے آ جائے گا کیونکہ باڈی سمجھتی ہے کہ کافی پروڈکشن ہو گئی. اس کے کازز بے شمار ہیں. اس میں آٹو امیون ڈس آرڈر ہے یہ بنیادی طور پر، اور ڈسفنکشن ہوتا ہے، لیکن بہت ساری ایسی دوائیاں بھی ہیں جو ان کے سائیڈ افیکٹس میں تھائرائڈ فنکشن اوپر نیچے ہو سکتا ہے. یہ میجر میٹابولک ڈس آرڈر. اگر آپ کے بال گر رہے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ پلیز اپنے انڈوکرینالوجسٹ کے پاس پہلے جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کو، ہاں اگر آپ کو خشکی ہے، وہ بھی آپ کو، کیونکہ تھائرائڈ ول کاز بوتھ. جو خشکی کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ٹو می اٹس مور آف لائک اے اسکن انفیکشن، فنگل انفیکشن ٹائپ ہے، وہ ڈرمیٹولوجسٹ دیکھ لیں گے. لیکن اگر آپ کے بال گر رہے ہیں، پلیز گو ٹو یور انڈوکرینالوجسٹ، جو تھائرائڈ کی انٹرپریٹیشن دیں گے آپ کو کہ تھائرائڈ اوپر ہے نیچے ہے، کون سی دوائی دینی ہے، یہ ان کا کام ہے. یہ آپ اس میں جو بھی پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ وہ آپ کے، کیونکہ اکثر ہیئر فال بہت زیادہ اس کا ایک ڈومیننٹ ٹریٹ ہے. اسی طریقے سے ویٹ لاس بھی اچانک ہو سکتا ہے، دل کی دھڑکن بھی تیز ہو سکتی ہے، بہت شدید تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، ویٹ بہت زیادہ گین بھی کر سکتے ہیں. لیکن خواتین حضرات، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ تمام کے تمام ایشوز ریلیٹڈ ہیں ملٹیپل ہارمونل ڈس آرڈرز کے ساتھ. تھائرائڈ پریزنٹنگ کمپلین میں آ جائے گا، تو اگر آپ کا تھائرائڈ افیکٹڈ ہے تو پلیز میک شور کہ آپ کے باقی کے 2-3 ہارمونز بھی اور چیک کر لیے جائیں. وہ آپ کے انڈوکرینالوجسٹ خود آرڈر کریں گے، آپ کو دیکھ کے اندازہ لگائیں گے کہ کون سا ہارمون آپ کا اور انوالو ہو سکتا ہے. میں یوزلی اگین میں جی سی ٹی ضرور کروا کے چیک کرتا ہوں کہ شوگر اپنی لیول پہ ہو. ہمارے پاس بہت ساری بیماریاں جیسے پی سی او ڈی ہے، وہ میٹابولک ریپروڈکٹیو ڈس آرڈر ہے. اس میں اووری کا اتنا ایشو نہیں ہوتا جتنا میٹابولزم یا جو میٹابولزم جس کو ہم کہتے ہیں اس کا امپیکٹ ہے، کہ تھائرائڈ بھی انوالو ہو گیا، انسولن بھی انوالو ہو گئی، کورٹیسول بھی انوالو ہو گیا، اور اس کا الٹیمیٹ افیکٹ یہ ہوا کہ اس نے آپ کے سیلز کے اندر، جو باڈی کے سیلز ہیں، اس میں فیٹ اسٹوریج کیپیسٹی انکریز کر دی ٹو دا پوائنٹ جہاں پر اوویرین فنکشن بھی آپ کا متاثر ہو گیا. تو in my practice I normally do not recommend کہ آپ وہ فیمیلز جن کے پیریڈس کے کوئی سائیکلیکل ایشوز ہیں وہ رائٹ اوے کوئی بھی ہارمون ٹیبلٹس منہ میں ڈالیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے انڈوکرینالوجسٹ کے پاس جا کر پہلے ذرا چیک کروا لیں کہ آپ کا تھائرائڈ تو متاثر نہیں ہے. اسی طریقے سے جو in men erectile dysfunction is again a very important sign کہ تھائرائڈ کو چیک کیا جائے. بچے جن کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں وہ بھی تھائرائڈ کا ہمارا اسٹینڈرڈ پروٹوکول ہے میڈیسن میں کہ ہم چیک کرتے ہیں کہ تھائرائڈ فنکشنل تو نہیں اوپر نیچے ہوا اینڈ سو آن سو فورتھ. ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں.
ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں۔